السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی رسم سے متعلق ہے جسے لوگ دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک تیجا، 10واں، 40واں کی رسم پر ہے۔ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے اور قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تیجا یعنی مرنے کے تیسرے دن کوئی تقریب رکھنا، 10واں یعنی 10ویں دن اور 40واں یعنی 40 دن بعد اجتماع اور کھانے کا بندوبست کرنا، یہ سب ہمارے معاشرے میں ایک عام ہو چکا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ثواب کا کام ہے یا مرحوم کی مغفرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ قرآن مجید میں ہمیں وفات کے بعد کیا تعلیم دی گئی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک اٹل حقیقت بتایا اور اس کے بعد اعمال کا دار و مدار انسان کی اپنی زندگی کے اعمال پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہ مرنے کے بعد تیجا، 40واں یا 10واں یہ کھانے کا اجتماع رکھنا ثواب کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے، جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اتباع کرو، بدعت ایجاد نہ کرو، تمہیں کافی ہدایت مل چکی ہے۔ اکثر جید علماء مثلاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ان رسومات کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیوں بدعت قرار دیا ہے؟ ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس سے فقراء اور مساکین کے حق پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ یہ اکثر دکھاوے اور نام و نمود کی شکل اختیار کرتا ہے۔ آج کل 40ویں پر بہت سے کھانے پکائے جاتے ہیں، جیسے کہ بریانی، قورمہ، میٹھا کھانا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر یہ سب کس کے لیے ہے؟ مرنے والے کے لیے ہے یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مرنے والوں کے گھر جمع ہونے اور وہاں کھانے کو نوحہ و ماتم میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس چیز کا نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلے جو غریب لوگ ہیں ان کو جب یہ رسم ادا کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے انہیں قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لے کر وہ رسومات ادا کرتے ہیں، وہ اصل دین کو بھلا کر رسموں میں پھنس جاتے ہیں۔ اسراف، نمود و نمائش اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی مرحوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صدقہ جاریہ کریں، نمازیں، روزے، تلاوت قرآن یا دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جاریہ علم نافع یا نیک اولاد جو دعا کرے۔ دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے اسے رسموں میں جکڑ دیا ہے۔ ہم دین خالص کو اپنائیں، قرآن اور سنت پر عمل کریں اور ان غیر ضروری رسومات سے خود کو اور دوسروں کو بچائیں۔